سن سن کے اے عاشق پہ خوش ہوندے نے نبی دی نام سن سن کے 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 اے عاشق پہ خوش ہوندے نے غم غیران آئے سکتا سن دے آئے سر جانا غم غیران آئے سکتا سن دے آئے سر جانا نبی نجلے کرم ہونے جی ہن 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 نجلے کرم ہونے جی ہر جانے نے بھر جانا محمد دے غلاماں نے زندگی حیران نکل جانا جشن نبی جشن نبی جشن نبی جشن نبی جشن نبی جشن جشن ہے آنا رب کرم کا بھائی رب کرم کا بھائی ہوئے جشن نبی نانا شکاری اجتے جشن ہے آقا رب کرم کا بھائی ہوئے جشن نبی 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 خوشیاں دی اچین ہے سنیاں دی سنے مدینہ نانا سن کے دکھا بولے ہوئے رے آج جشن ہے آقا رب کرم کا بھائی ہوئے رے آج جشن ہے آقا رب کرم کا بھائی ہوئے جشن نبی 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 کھل گئی نصیب آدھی کل پڑ گئی غریب آدھی آیا آج سخی جس نے سڑے دکھ سیدھے لائے ہوئے آج جشن ہے آقا رب کرم کا بھائی ہوئے رے آج جشن ہے آقا رب کرم کا بھائی ہوئے جشن نبی 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 تڑے حکم تڑے ہادی سڑی جلدے تڑے نادی اسروں کرا سر لپڑے ہاتھاں وچ جائے ہوئے رے اج جشن ہے آقا رب کرم کا بھائی ہوئے رے اج جشن ہے آقا رب کرم کا بھائی ہوئے جشن نبی 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 اج بار سفینہ ہر دل مدینہ چھٹے نام نبی دیوی سب ہاتھاں وچ چائے ہوئے رے اج جشن ہے آقا رب کرم کا بھائی ہوئے رے اج جشن ہے آقا رب کرم کا بھائی ہوئے جشن نبی 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 اودا ذکر عبادت کی لا جانے دی راحت نعرے لاکے رسالت دی اصحاب پہ جگائے ہوئے رے جشن آقا رب کرم کا بھائی ہوئے رے آج جشن آقا رب کرم کا بھائی تیرے ہوتے چلو تیرے ہوتے جنم لیا
جنم لیا ہوتا پھر کبھی تو تجھے ملا ہوتا تیرے ہوتے تو چلا کرے تو میری پلکوں پر تو چلا کرے تو میری پلکوں پر کاش میں تیرا راستہ ہوتا کاش میں تیرا راستہ ہوتا تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا تیرے ہوتے ذرا ہوتا میں تیری راہوں کا ذرا ہوتا میں تیری راہوں کا تیرے قدموں کو چومتا ہوتا تیرے قدموں کو چومتا ہوتا تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا پھر کبھی تو تجھے ملا ہوتا تیرے ہوتے کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا خدا کے قدموں میں پایا جاتا خدا کے قدموں میں
دیتا مجھے ان کے سروں میں اللہ بدل دیتا مجھے راہ محمد میں بچھایا صدیق جس نو کہہ دے ہے او یار مصطفیٰ دا ہے جس نے کیتا سب تو پہلے اقرار مصطفیٰ دا پوچھے آسی پسند کیے فرمایا صدیق اکبر پسندیدار مصطفیٰ دا فرمایا صدیق اکبر پسندیدار مصطفیٰ دا یا میرا میری لاج رکھ لے سن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کرم کی بھیک ملے تو حیات بنتی ہے حضور آپ نوازیں تو بات بنتی ہے جنہیں وسیلہ بنایا تمام نبیوں نے انہیں وسیلہ بناؤ تو بات بنتی ہے حضور آپ نوازیں تو بات بنتی ہے معزز حاضرین جب بندے کو نبی پاک کی محبت نصیب ہو جائے جب بندے کو حضور کی محبت نصیب ہو جائے تو پھر اس کے فائدے کیا ہیں پہلا فائدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ بندے کو مکمل
कामिल ईमान नसीब हो जाता है, बंदे को मुकम्मल कामिल ईमान नसीब हो जाता है। इसकी दलील हजूर करीम ने खुद इरशाद फरमाया कि ए प्यारे उमर, मुझसे कितनी मोहब्बत है। हजरत उमर अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह, अपनी जान से ज्यादा नहीं, बाकी हर चीज से ज्यादा आपसे मोहब्बत है। तो सरकार ने इरशाद फरमाया, उमर अभी नहीं, ए उमर अभी नहीं। फिर नजरे करम डाली, उसी लम्हे हजरत उमर अर्ज करते, या रसूलल्लाह, अब आप मुझे मेरी जान से भी ज्यादा प्यारे हैं, अब आप मुझे मेरी जान से भी ज्यादा प्यारे हैं। फरमाया, उमर अब तेरा ईमान मुकम्मल हुआ, अब तेरा ईमान मुकम्मल हुआ। हजरत, ईमान की बुनियाद मोहब्बत रसूल है, और वो मोहब्बत मेरे नबी खुद अता फरमाते हैं। इस मोहब्बत का दूसरा फायदा, वो बंदा हशर में और जन्नत में नबी पाक के साथ होगा। एक सहाबी हाजिर हुए, या रसूलल्लाह, क़यामत कब आएगी? हजूर इरशाद फरमाते हैं, भाई क़यामत का इतना हौलनाक दिन है, वो तैयारी की है। या रसूलल्लाह, तैयारी नहीं है। या रसूलल्लाह, अमाल जितने होने चाहिए उतने नहीं है। फरमाया, फिर तेरे पास है क्या? या रसूलल्लाह, मेरे पास आपकी मोहब्बत है। या रसूलल्लाह, मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ। तो इरशाद फरमाया, फिर खुश हो जा, हशर में और जन्नत में तो मेरे साथ होगा। और फिर इरशाद फरमाया, जिसकी, ये हदीस पाक है कि जिसके साथ मोहब्बत होगी उसका हशर और नशर उसके साथ होगा। तो जो सरकार से मोहब्बत करेगा वो जन्नत में सरकार के साथ होगा। तो इसकी कुछ निशानियां हैं मोहब्बत की। जो बंदा मोहब्बत का दावा करे उसमें कुछ निशानियां हैं। क्या है वो? पहली निशानी जो है वो ये है कि बंदा अपने महबूब का दीदार चाहता है। हजूर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत सबसे बुलंद है। तो आपकी दुआ क्या है? वो उन्होंने हर लम्हे ये दुआ की, या रसूलल्लाह, आपका चेहरा अक़दस और मेरी आंखें हो। या रसूलल्लाह, आपका चेहरा अनवर हो और मेरी आंखें हो। तो हमें ये दुआ अता फरमा दी कि कितने वेखन तो पहले मर न जाइए या रसूलल्लाह। हजरत, एक औरत थी जिसकी ये दुआ थी, वो मर गई, उसे दीदार नहीं हुआ। अल्लाह ताला ने अपने सामने खड़ा कर लिया, भाई तेरा ये भी गुनाह है, ये भी है, ये भी है। वो मानती गई, हाँ या अल्लाह, ये मेरे ही गुनाह है। तो अल्लाह ताला को इरशाद फरमाया, फरिश्तों, इसके गुनाह मिटा दो, मैंने इसे जन्नत अता कर दी। या अल्लाह, गुनाहगार है, तेरा तो फरमान है जर्रे जर्रे का हिसाब लूंगा, ये क्यों बख्शी गई? इरशाद फरमाया, तुम सिर्फ ये देखते रहे हो ये गुनाहगार है, तुमने ये नहीं देखा कि ये मेरे महबूब के दीदार की तमन्ना भी करती रही है, इसके सदके मैंने इसे बख्श दिया। तो हजरत, आज भी जिसने बख्शिश लेनी है, जिसने जन्नत का टिकट लेना है, तो वो ये दुआ करे कि किते वेखन तो पहले मरना चाहिए या रसूलल्लाह। वो बंदा अपने महबूब का दीदार चाहता है। और फिर दूसरी निशानी जो है वो ये है कि वो अपने महबूब का जिक्र करता है। वो हर वेले अपने महबूब का जिक्र करता है। जो किसी दा आशिक होवे वो गल सेदी करदा, 100 मकर बहाने करके ओदी मरने मरदा। बात कोई भी हो वो घुमा फिरा के मेरे नबी पे लाएगा, अपने महबूब पे लाएगा। और हमें अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी सादत हासिल है। हमने बहुत सारे सफर साईं बाबा के साथ किए। कोई भी बात शुरू की हमने, सजाद ने, मैंने कोई भी बात शुरू की, वो ला के नबी पाक के जिक्र पे खत्म की। तो बंदे की ये निशानी है मोहब्बत की कि वो अपने महबूब का जिक्र करता है, वो हजूर की नाते पढ़ता है, मिलाद शरीफ मनाता है, हजूर की शाने बयान करता है। और जब हजूर का नामे नामी इसमें गिरामी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो अंगूठे चूम के आंखों को लगाता है। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अजान पढ़ी तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने अंगूठे चूम के आंखों को लगाए, साथ दुरूद शरीफ पढ़ा। हजूर करीम ने देखा और इरशाद फरमाया कि जो मेरे इस दोस्त की तरह करेगा वो दौड़ता हुआ मेरे पीछे जन्नत में आ जाएगा। और मुफ्ती मोहम्मद अमीन साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो सारे आलम इस्लाम के मुफ्ती हैं, वो इरशाद फरमाते हैं कि जो ही बंदा अंगूठे चूम के आंखों को लगाता है, साथ दुरूद शरीफ पढ़ता है, उसी लम्हे उसके सारे गुनाह माफ हो जाते हैं और उस पे शफाअत वाजिब हो जाती है, जन्नत का हकदार हो जाता है। तो बंदा अंगूठे चूम के आंखों को लगाता है।
اور پھر اسے حضور کی شان میں کوئی نقص نظر نہیں آتا۔ آج کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ حضور تو نور نہیں ہے، وہ تو حاضر ناظر نہیں ہے، ان کے قبضے اختیار میں کچھ نہیں ہے، ان کے پاس تو شفاعت نہیں ہے۔ حالانکہ ان چیزوں کا ثبوت قرآن و حدیث میں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ انکار کر رہے ہیں کیونکہ وہ محبت سے خالی ہے۔ جو محبت کرتا ہے اسے حضور کی ذات اقدس میں کوئی نقص نظر نہیں آتا۔ یہ شعر میرے آقا کے سامنے پڑھا گیا، یا رسول اللہ خلقتا مبرم من کل عیب، یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو ہر چیز سے پاک اور منزہ پیدا فرمایا، ہر عیب سے پاک اور منزہ پیدا فرمایا۔ تو میرے آقا نے اپنی کالی کملی چادر مبارک عطا فرمائی، فرمایا حسان تو ٹھیک کہتا ہے، اور دعا کی یا اللہ جبریل کے ذریعے میرے حسان کی اور مدد فرما۔ تو یہ تو ہوگی نشانیاں۔ پھر وہ بندہ، اس کی یہ بھی نشانی ہے کہ وہ حضور کی شریعت مطہرہ کو اپناتا ہے، حضور کی سنت مبارکہ کو اپناتا ہے، شریعت پہ چلتا ہے۔ یہ تو ہوگی نشانیاں، پہلے فائدے ہیں۔ اب اللہ صاحب محبت آئے تو صحیح، پھر ہی فائدے ہوں گے، پھر ہی نشانیاں ہوں گی۔ اور محبت آتی کہاں سے ہے؟ محبت میرے نبی خود عطا فرماتے ہیں۔ ایک یہودی لڑکا تھا، اس کے باپ نے اس کو سارے خزانے دکھائے، ساری بادشاہت دے دی، اور ساتھ میں یہ بھی کہا بچے تو نے یہ ڈبی نہیں کھولنی۔ اس کو بڑی جستجو پیدا ہوئی، یار ساری بادشاہت جو دے دی، یہ ڈبی کیوں نہیں دکھائی؟ باپ صاحب سفر پہ چلے گئے، بچے نے ڈبی کھولی، اس میں لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ باپ صاحب واپس آئے، بھائی ڈبی تو نہیں کھولی؟ اس نے کہا میں نے تو کھول لی ہے، اس میں کلمہ شریف لکھا ہوتا، میں نے پڑھ لیا۔ اسے غصہ آیا، اس نے اپنے غلاموں کو بلایا اور کہا اسے میری زمینوں پہ لے جاؤ اور سارا دن مشقت کراؤ، رات کو ہتھ کڑیوں بیڑیوں سے باندھ دو۔ کچھ ہی دن ایسا سلسلہ چلتا رہا۔ ایک دن اس کی خود بخود بیڑیاں بھی کھل گئی، ہتھ کڑیاں بھی کھل گئیں۔ وہ میرے آقا کی طرف بھاگا، جبریل علیہ السلام تشریف لائے، یا رسول اللہ آپ کا ایک عاشق آپ کی طرف آ رہا ہے۔ فرمایا جبریل نہیں، اس وقت تک اس بچے نے مجھ سے محبت نہیں کی تھی جب تک کہ پہلے میں نے اس سے محبت نہیں کی تھی۔ تو پھر ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک کوئی بندہ مجھ سے محبت نہیں کر سکتا جب تک کہ پہلے میں اس سے محبت نہ کر لوں۔ تو حضور محبت عطا کسے کرتے ہیں؟ حضور محبت عطا اسے کرتے ہیں جس کے گلے میں کسی کی بیعت کا توق ہو۔ حدیث پاک ہے حضرات، حدیث پاک ہے، حضور نے ارشاد فرمایا جس کی بیعت نہیں، جس کی بیعت نہیں، اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ جاہلیت کی موت ابو جہل کی موت ہے، کفر میں مرا ہے وہ بندہ، چاہے غازی ہو، حافظ ہو، کچھ بھی ہو، وہ بندہ جاہلیت کی موت مرے گا، کیونکہ یہ میرے آقا کا فرمان ہے۔ تو محبت میرے آقا خود عطا کرتے ہیں، اس کو کرتے ہیں جس کے گلے میں کسی کی بیعت کا توق ہو۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ کرم کی بھیک ملے تو حیات بنتی ہے، حضور آپ نوازیں تو بات بنتی ہے۔ جسے وسیلہ بنایا تمام نبیوں نے، انہیں وسیلہ بناؤ تو بات بنتی ہے۔ ملے جو اذن ثنا کا تو لفظ ملتے ہیں، ہو آقا آپ کی مرضی تو نعت بنتی ہے، حضور آپ نوازیں تو بات بنتی ہے۔ مجھے آج پہلی دفعہ یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ میں پروفیسر غفار صاحب کے روزہ مبارک پہ کو بند کریں اور آواز بڑھائیں، اس کو بند کر دیں، آواز بڑھا دیں۔ آج پہلی دفعہ یہ شرف حاصل ہوا ہے مجھے کہ میں ان کے روزہ مبارک پہ حاضر ہوں، اور ابھی میں وہیں سے حاضری دے کے آ رہا ہوں۔ تھوڑا اونچی بول۔ پروفیسر غفار صاحب اس وقت اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے
موجیں مار رہے ہیں. سبحان اللہ. الحمدللہ. اور آپ یقین کریں کہ میں لاہور سے آیا ہوں اور میں داتا صاحب حاضر ہوتا ہوں مہینے میں تقریباً 2 دفعہ. میں تقریباً مہینے میں 2 دفعہ سرکار داتا حضور حاضر ہوتا ہوں. آپ یقین کریں کہ ابھی پروفیسر صاحب کے قبر انور سے وہی نور اور وہی خوشبو نکل رہی ہے جو داتا حضور سے نکل رہی ہے. یہ میرے مرشد کریم کے مرید ہیں. آپ یقین فرمائیں کہ جو نور، جو معرفت، جو فیض نظر والوں کو اور کان والوں کو داتا حضور سے ملتا ہے نا، اگر وہ یہاں پہ آ جائے تو وہ یہی کہیں گے ہم داتا حضور ہی کھڑے ہیں. ٹھیک ہے جی. مرشد کریم کے حکم سے مجھے 3 سوال عطا ہوئے تھے جو عرض کیے ہیں پروفیسر غفار صاحب سے، اور وہ ان کا جواب بھی عطا ہوا ہے، تو میں وہ عرض کرنے کے لیے آیا ہوں. سب سے پہلا سوال یہ تھا کہ پروفیسر غفار صاحب کو سلسلے کا فائدہ کیا ہوا ہے؟ ماشاءاللہ. سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا فائدہ پروفیسر غفار صاحب کو کیا ہوا ہے؟ تو ایک دفعہ پہلے چھوٹی عید پہ مجھے کورونا ہو گیا تھا، تو میں یہ بات پہلے بیان کر چکا ہوں. جی. تو آج بھی وہی جواب عطا ہوا ہے جو پہلے عطا ہوا تھا کہ سلسلے کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ جب مجھے کورونا ہوا نا، تو آپ یقین کریں کہ میرے جسم میں دردیں، چیسٹ پین اور بیک پہ بھی، تو مجھے یہ لگا کہ میرا ٹائم آ گیا ہے. اللہ. تو پروفیسر غفار صاحب نا میرے کمرے لاہور آ گئے، میرے کمرے میں آ گئے. یہ اشرف المخلوقات ہے. وہ جناب میرے کمرے میں آ گئے اور میں نے عرض کی آپ مجھے لینے کے لیے آئے ہیں پروفیسر صاحب؟ تو کہنے لگے لینے کے لیے نہیں آئے، بوسہ زن باراستان کاملے، مرشد کریم کی دہلیز چومی ہے، تجھے کچھ نہیں ہوتا. تو اس کے بعد میں نے عرض کیا کہ سرکار آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ آپ قبر میں گئے ہیں تو آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ تو فرماتے ہیں فرشتے آئے تھے سوال پوچھنے کے لیے، لیکن جب انہوں نے میرے گلے میں سائیں بابا کی غلامی کا پٹا دیکھا تو وہ سوال پوچھے بغیر ہی واپس چلے گئے. جس طرح پانی دودھ میں ڈلے تو 100 روپے کلو بکتا ہے، آپ نہیں بیچ سکتے. پانی گلاس میں ڈال کے پانی بیچ لو گے؟ نہیں. آپ کا پڑوسی کہے گا جی 10 کلو فری بھر لو. جس طرح پانی بکتا ہے دودھ میں ڈل کے 100 روپے کلو، وہ مرضی ہے پانی گندے نالے کا ہو یا نلکے کا ہو، یہ آپ کی قسمت، لیکن بکتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ جب پانی لگتا ہے دودھ کے ساتھ پھر پانی نہیں رہتا. جب کوئی گناہگار لگتا ہے ولی اللہ کے ساتھ گناہگار نہیں رہتا، جہنمی نہیں رہتا. تو فرماتے ہیں کہ مجھ سے حساب کتاب نہیں ہوا اور فرشتے صرف سائیوں کی نسبت دیکھ کے واپس تشریف لے گئے. یہ فائدہ ہے جی بیعت کا. اور اللہ تعالیٰ پتہ، میں قرآن پاک کی آیت بھی دلیل کے طور پہ پیش کر دوں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ النساء 5واں پارہ، اور میں بڑے دکھ سے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے علماء کرام قاصر ہیں اس بات سے. وہ اس بات کو بیان نہیں کر رہے. ہر عالم دین نے لیبل لگایا جی ہم قرآن و سنت پہ عمل کرتے ہیں، قرآن پہ عمل کرتے ہیں، ہمارا اوڑھنا بچھونا قرآن ہے. لیکن آپ خدا کی قسم اٹھا لیں، مجھ سے قسم لے لیں کہ وہ نہیں کر رہے. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو بندہ ولیوں سے دور ہو جائے گا میں اس کو جہنم کا ایندھن بنا دوں گا. وساعت مسیرہ، وہ بڑی بری جگہ ہے. یہ 5واں پارہ سورۃ النساء میں یہ آیت ہے. تو اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ آپ سے حساب نہ ہو. تو وہ کیا ہے؟ وہ مرشد کریم کی نسبت اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا فیض ہے. دوسرا سوال جو عطا ہوا تھا کہ عرس کا فائدہ کیا ہے؟ عرس کا فائدہ کیا ہے؟ اور جو لوگ عرس میں آ جاتے ہیں ان کو فائدہ کیا ہے؟ تو پروفیسر فرماتے ہیں کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کی تفسیر ولیوں کا عرس ہے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، سورہ بقرہ 2 پارہ 1 صفحہ. کہ جو اللہ کہہ رہا ہے جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے عرس لگا دیتا ہوں، میں ان کے مزاروں پہ جھنڈے لگا دیتا ہوں، میں لوگوں کو ان کے نام پہ اکٹھا کر دیتا ہوں. تو فرمایا کہ جو بھی فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ یعنی کہ عرس کی محفل میں آ گیا، اللہ تعالیٰ کوئی گناہگار بھی ہو اس ولی کے عرس کی وجہ سے اس کو بخش دیا جاتا ہے. ولی کے عرس کی وجہ سے گناہگار کو بخش دیا جاتا ہے.
سرکار غوث پاک فرماتے ہیں جو میری گلی سے گزر گیا، جو میری گلی سے گزر گیا اس پہ دوزخ حرام ہے۔ تو میرے خاندان کے کچھ لوگ اہل حدیث ہیں، وہ کہتے ہیں جی غوث اعظم تو اہل حدیث تھے، وہ رفع جان کرتے تھے۔ میں نے کہا چلے ٹھیک ہے مان لیتے ہیں، تو جو وہ فرماتے ہیں آپ وہ مانتے ہیں؟ صرف اتنی بات سے کہ غوث پاک ایسے تھے ہم ان کے چلتے پیچھے؟ تو میں نے کہا غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرے باطن کی کیفیت مردے پہ ڈالو وہ زندہ ہو جائے، آپ مانتے ہیں؟ کہتا ہم یہ تو نہیں مانتے۔ پھر آپ، میں کہا آپ کچھ بھی نہیں مانتے۔ آپ فرماتے ہیں میرے باطن کی کیفیت آگ پہ ڈالو گلزار بن جائے۔ اگر میرا مرید مشرق میں بے پردہ ہو رہا ہے اور میں مغرب میں ہوں، مجھے اللہ نے یہ طاقت عطا فرمائی ہے، میں اپنے مرید کی پردہ پوشی کر سکتا ہوں۔ یہ اولیاء کرام کی چھوٹی ہستی ہے۔ آپ پڑھیں قرآن پاک، آج جن کے عرس میں ہم شریک ہیں وہ بھی اللہ کے ولی ہیں میرے مرشد کریم کے وسیلے سے۔ اور قرآن کہتا ہے وَيَتَّبِعُ، قرآن کہہ رہا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ یہ اللہ کا فرمان ہے، وَلَقَدْ کتبنا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں نے لکھ دیا ہے زبور میں، بعد میں آنے والوں کے لیے ذکر چھوڑا ہے کیا؟ ان الارض، یہ زمین، یارثھا، یہ وراثت ہے، یہ ملکیت ہے، یہ جاگیر ہے، عبادی الصالحون، میرے نیک لوگوں کی وراثت۔ اللہ تعالیٰ جن کے بارے میں یہ بات کہہ رہا ہے، کیا وہ چھوٹی ہستی ہو سکتی ہے؟ تو دوسرا فائدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ کے تحت یہ عرس اولیاء کرام کے منعقد ہیں اور ہم اس میں حاضر ہیں، اور آپ سب کو بخش دیا گیا ہے کہ آپ جن کے عرس میں حاضر ہیں ان کے جھنڈے خود اللہ لگا رہا ہے قرآن پاک میں۔ اور تیسرا سوال، جو آخری سوال جو عطا ہوا تھا کہ آپ کو درود شریف جو اصالِ ثواب کیا جاتا ہے وہ کون کر رہا ہے، اس کا فائدہ آپ کو کیا ہے اور درود پڑھنے والے کو کیا ہے؟ ماشاءاللہ۔ تو انہوں نے کہا جی کہ اس سلسلے کے جتنے بھی لوگ درود شریف پڑھتے ہیں مجھے اس کا فائدہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے دو نام لیے ہیں، نشاندہی کے طور پہ دو نام لیے، ایک ہے جی خلیفہ امجد صاحب، سبحان اللہ، اور ایک ہے جی حاجی سلیم صاحب۔ مجھے ان کا نام نہیں آتا تھا، میں نے ابھی ان سے پوچھا ہے خلیفہ الیاس صاحب سے، تو فرماتے ہیں حاجی سلیم۔ تو ان کا مجھے جو ہے نا چہرہ مبارک ابھی دکھایا گیا تھا کہ یہ ہے، تو میں نے ان کو دیکھ کے پھر ان سے پوچھا ان کا نام کیا، تو میں نے لکھا، تو فرمایا کہ جو بھی درود پاک میرے اصالِ ثواب کے لیے پیش کرتا ہے اس کو فائدہ یہ ہے بھیجنے والے کو کہ اللہ 70 گنا زیادہ برکت ڈال کے اور ثواب اور درجات کی بلندی ڈال کے اس بندے کو واپس کر دیتا ہے۔ 70 گنا زیادہ برکت اور فیض ڈال کے درود پاک کو اس بندے کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے، تو یہ فائدہ ہے۔ اور پھر آخر میں فرماتے ہیں کہ جب جاؤ گے تو یہ نعت پڑھانا، یہ نعت مجھے بڑی پسند ہے، یہ گڈو صاحب پڑھیں گے، مدینے والا رنگ چڑھیا، رنگ چڑھیا، مدینے والا رنگ چڑھیا، تو یہ ان کا حکم تھا، اور جو سوال ہم نے عرض کیے وہ آپ تک پہنچا دیے۔ اور فرماتے ہیں آخر میں جب نکلنے لگا دربار شریف سے کہ جس طرح ایک بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو اس نے کوئی اس کے ذمہ گناہ نہیں ہوتا۔ اب ہر بندہ تو جا کے بوسہ نہیں لے سکتا حجر اسود کا کہ وہ آپ کے گناہ چوستا ہے، اور حدیث میں ہے کہ ایسے ہوتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جیسی روح میری اس دنیا میں آئی تھی جب واپس اللہ کے پاس گئی ہے مرشد کریم کی برکت سے تو اس سے کروڑ درجے افضل ہو کے گئی ہے، یعنی کہ بندے کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اور جب آپ کا ہاتھ پیر کامل کے ہاتھ سے لگ جاتا ہے، مولا روم فرماتے ہیں کہ اللہ اس بندے پہ دوزخ کو حرام کر دیتا ہے۔ اور جبھی تو اللہ فاتحہ میں حکم دے رہا ہے کہ جب مجھ سے مانگو تو یہ مانگو صراط الذین انعمت علیہم، کہ یا اللہ مانا کہ ہم انعام یافتہ نہیں ہیں لیکن ہم ساتھ تو بیٹھ گئے نا انعام یافتہ کے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ کسی فوتگی والے گھر جاؤ نا اور رونا نہ آئے تو منہ رونا نہ بنا لو تاکہ ان کو پتہ لگے ہمارے غم میں شریک ہے۔ تو ہم مانتے ہیں کہ گناہ گار ہیں، لیکن جن کی صحبت میسر ہے وہ تو بڑے پاک ہیں، تو اس صحبت کا اثر یہ ہے کہ بندے کی کامل بخشش ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو بار بار پروفیسر صاحب کا عرس منانے کی توفیق دے، عرس کی محفل میں حاضری کی اللہ تعالیٰ شرف دے، اور اس ساری باتوں کا جو نچوڑ ہے وہ میرے مرشد کریم کی نسبت ہے کہ جو تیرا نہ ہوتا تو سگے دنیا ہوتا،
یہ سب میرے مرشد کریم کی نسبت کا فیض ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے مرشد کامل کو صحت کامل عاجلہ عطا فرمائے. اب وہ نعت 2 شعر پروفیسر صاحب کے بمبے مدینے والا رنگ چڑھے. رنگ چڑھے رنگ چڑھے رنگ چڑھے نی سیو مدینے والا رنگ چڑھے رنگ چڑھے رنگ چڑھے نی سیو مدینے والا رنگ چڑھے. میں تر گئی نی سیو سایہ جدو لڑ پڑے مدینے والا رنگ چڑھے. ساڈی گل بڑھ گئی قدم مبارک سونے دا جدو میرے ویڑ بڑھیا. گل بڑھ گئی گل بڑھ گئی ساڈی گل بڑھ گئی ساڈی گل بڑھ گئی ساڈی گل بڑھ گئی قدم مبارک سونے دا جدو میرے ویڑ بڑھیا. رنگ چڑھیا مدینے والا رنگ چڑھیا. کالی زلف تے اک مستانی مت چمکے لاٹ نورانی. کالی زلف تے اک مستانی مت چمکے لاٹ نورانی. آؤ مت چمکے لاٹ نورانی. پھر چو چڑھیا مینوں چا چڑھیا ساڈی گل بڑھ گئی قسم خدا دی ساڈا کدے نہیں کوئی کم اڑیا. گل بڑھ گئی ساڈی گل بڑھ گئی ساڈی گل بڑھ گئی قسم خدا دی ساڈا کدے نہیں کوئی کم اڑیا. رنگ چڑھیا سیو مدینے والا رنگ چڑھیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. والصلاة والسلام علی نبیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ورفعنا لک ذکرک. قال اللہ تعالی فی مقام آخر الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. بمصطفیٰ برساخ شراب
کہ دیں ہم آؤز بمصطفیٰ برساں خیشرا کہ دیں ہم آؤز گر بہو نہ رسیدی تو تمام بو لہابی ماشاء اللہ مغز قرآن روح ایمان جان دین مغز قرآن روح ایمان جان دین ہست حب رحمت للعالمین کی محمد سے وفاتوں نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ علامہ اقبال علیہ الرحمٰن نے ساری زندگی حضور پہ درود پڑھا اور نچوڑ بتا دیا ہمیں کی محمد سے وفاتوں نے صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ پیر کامل صورت ذل الہ یعنی دیدے پیر دیدے کبریا، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر صد سالہ طاعت بیریا۔ اب آپ اسی وقت مجھے حکم ہوا ہے کہ شفاعت کے بغیر بخشش نہیں ہے، تو میرے آقا کی تے وہ ذات ہے، مصنف عبدالرزاق میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے جب نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، اپنے سامنے رکھا قندیل میں، حضور کے نور نے 70,000 سال اپنے رب کو سجدے میں سر رکھا۔ جب سر سجدے سے اٹھایا تو حضور کے نور پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے جلال کی نگاہ ڈالی، جب نگاہ ڈالی تو نور مصطفیٰ کو پسینہ آ گیا، تو جو پسینہ آیا تھا اس پسینے کے قطروں سے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کی روحوں کو بنایا، انبیاء کی روحوں کو بنایا، تمام مومنوں کی روحوں کو بنایا، ساری کائنات کا وجود نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے۔ تو جو بات ہی ختم ہو گئی، جو ساری کائنات حضور کی خیرات ہے، حضور کے پسینے کی خیرات ہے، تو جو بھی اب حضور سے لگے گا اس کا دین بھی سنور جائے گا، دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ حضرت اسی وقت حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، روتے رہے یہاں آ کے، پھر عرض کی یا اللہ جو تیرے نام کے ساتھ جو نام لکھا ہے نا عرش کی بالیوں پہ اور فرشتوں کی آنکھوں میں، حوروں کی پیشانیوں پہ، اس نام کے صدقے مجھ پر فضل فرما، رحمت فرما۔ تو حضور کے نام کے وسیلہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پہ فضل فرمایا، اور اس نام کی برکت سے ہی نوح علیہ السلام کی کشتی کو کنارہ ملا، سبحان اللہ، وہ نجات میں پہنچی حضور کے نام کی برکت سے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام بڑا مقام ہے، بادشاہتی پوری سلطنت کی زمین میں، اور ان کی ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی، نگینہ تھا، اس نگینے پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا تھا، اور وہ فرماتے تھے یہ جو میں بادشاہت کرتا ہوں ساری مخلوقیں میرا حکم مانتی ہے، یہ جو انگوٹھی پہ نام لکھا ہوا ہے یہ ساری اس نام کی برکت سے ہی ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نجات میں ملی آگ سے حضور کے صدقے، اسماعیل علیہ السلام کو بھی ذبح ہونے سے بچایا گیا حضور کے صدقے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ بشارت دی۔ اب جو شفاعت کے بغیر بخشش ہے نا یہ ناممکن ہے، کیوں؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بن کر آئے ہیں، اور قیامت تک حضور کا ڈنکا چلتا رہے گا، نام چلتا رہے گا۔ اب آدم علیہ السلام سے لے کے حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام آئے، اور محبت رسول کی عظمت اور یہ شان بہت بلند ہے۔ آپ نے بیان فرمائی ہے، میں بھی محبت کی ایک بات بتا دوں، میرے آقا کے سب سے بڑے عاشق ہیں حضرت سیدنا امام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ حضور کی بارگاہ میں ایک مرتبہ حاضر تھے، تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چاندی کی انگوٹھی تھی، حضور نے صدیق اکبر کو حکم دیا صدیق جاؤ اس کے اوپر میرے اللہ کا نام لکھوا کے لاؤ، لا الہ الا اللہ لکھوا کے لاؤ۔ اب صدیق اکبر اس کے پاس گئے جس نے وہ نام لکھنا تھا، اسے کہا کہ لکھنے والے یہاں لکھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ پورا کلمہ لکھوا لیا۔ حضرت صدیق اکبر نے، محبت تھی نا،
پیار تھا حضور سے، جنون تھا، کمال کا عشق تھی، محبت تھی. اور وہ ذات ہیں صدیق اکبر جنہوں نے ہجرت کی رات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے سفر کیا تھا. یہ حضور کی شان تھی حضرت ابوبکر صدیقی. اب وہ لکھوایا نام تو حضور کی بارگاہ میں وہ انگوٹھی پیش کر دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انگوٹھی دیکھی نا، حضور علیہ السلام نے پوچھا صدیق میں نے تو تجھے کہا تھا لا الہ الا اللہ لکھنا، لکھوانا، میرے رب کا نام لکھوانا، تو نے ساتھ میرا نام بھی لکھوا دیا ہے. ارے صدیق اکبر نے کہا صحیح میری عزت نے، میرے حیا نے، میرے ایمان نے، میرے عشق نے، میری غیرت نے یہ گوارا ہی نہیں کیا کہ میں رب کا نام لکھواؤں لیکن رب کے محبوب کا نام ساتھ نہ لکھواؤں، یہ میری غیرت نے گوارا نہیں کیا. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا صدیق یہ میرے نام کے ساتھ تیرا نام بھی لکھا ہوا ہے، یہ کس نے لکھوایا، یہ کیوں لکھوایا ہے؟ حضرت صدیق اکبر خاموش ہو گئے. عرض کی یا رسول اللہ یہ میں نے نہیں لکھوایا. فوراً جبریل امین حاضر ہو گئے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق نے رب کے نام سے آپ کے نام کو جدا نہ کیا لیکن رب نے آپ کے نام سے صدیق کے نام کو جدا نہ کیا اور مجھے حکم دیا کہ جبریل جا محبوب کے نام کے ساتھ محبوب کے یار کا نام بھی لکھ دیا. تو یہ محبت ہوتی ہے. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاشقوں کے امام ہیں. ادھر شفاعت ہے ہوگی کل روز قیامت 1,24,000 انبیاء کرام ہوں گے، ساری امتیں جمع ہوں گی، قہار جبار رب کے سامنے حاضر ہوں گے سب. حدیث سیاستہ کی حدیث سارے چل کے نا حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں بھئی آپ ابو البشر ہو، مسجود ملائکہ ہو، بڑی شان ہے آپ کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دست قدرت سے پیدا کیا، اپنی روح تمہارے اندر پھونکی ہے، آج چلو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ ہماری بھی فریاد کریں. آج تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی کو بولنے کی ہمت نہیں ہے. آدم علیہ السلام کہیں گے ابو یا گئی میں آج یہ ہمت اور طاقت نہیں رکھتا ہوں. پھر نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہاں بھی آ کے یہی عرض کریں گے، وہ بھی کہیں گے ابو الا گئی. اور کے پاس جائیں، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، شیس علیہ السلام کے پاس آئیں گے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آئیں گے، سب ہی یہی کہیں گے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، اے موسیٰ تم کلیم اللہ ہو، رب سے ہم کلام ہوتے تھے، بڑی تمہاری شان ہے، عظمت ہے، کوہ طور پہ ملاقات کرتے تھے اپنے رب سے، آج ہماری فریاد کریں نا، آج ہماری بخشش کروائیں نا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں کہیں گے ابو الا گئی، آج تو میری بھی ہمت اور مجال نہیں ہے. پھر چلتے چلتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے. عیسیٰ علیہ السلام یہ نہیں کہیں گے کہ ابو الا گئی، وہ کہیں گے ہاں میں تجھے بتاتا ہوں، وہ پتہ بتاتا ہوں، وہ در بتاتا ہوں، وہ چوکھٹ بتاتا ہوں، وہ مقام بتاتا ہوں، وہ ہستی بتاتا ہوں، وہ عظمت والی کائنات میں ہستی بتاتا ہوں جس کا خدا کہنا آج نہیں موڑے گا. چلو انا لہا حضور علیہ السلام کے پاس چلو، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلو، حضور کے پاس چلو. حضور کے پاس سارے حاضر ہو جائیں گے. عرض کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کرم فرمائیں، مہربانی فرمائیں، رب کے حضور ہماری شفاعت کروائیں، بخشش کروائیں، مغفرت کروائیں، ہم آپ کے در پہ حاضر ہیں. حضور فرمائیں گے انا لہا، آ جائیں، آج یہاں تمہاری سنی جائے گی. پھر حضور سجدے میں سر رکھ دیں گے اور جتنی دیر چاہیں گے خدا چاہے گا سر سجدے میں ہوگا. رب تعالیٰ بڑے نیاز کے ساتھ، بڑے کرم کے ساتھ، اپنی نگاہ الوہیت کے ساتھ حضور پہ نگاہ ڈالے گا. حضور کو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ارفع راسک، اے محبوب اپنا سر سجدے سے اٹھا، سل توتی وشفع تشفع، محبوبہ جو مانگے گا تجھے عطا کیا جائے گا، جس کی شفاعت کرے گا اس کی شفاعت کو آج قبول کیا جائے گا. آج جس کو چاہے گا تو اپنے ساتھ جنت میں لے جائے گا. تو حضرات اسی پرکار یہ تو حضور کا مقام ہے نا، اللہ کے ولیوں کی بھی بڑی شان ہے، بڑی عظمت ہے. حضرت امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ بہت بڑے محدث عالم دین، ساری زندگی قرآن و حدیث پڑھایا. تو حضرت نجم الدین کبریٰ علیہ الرحمہ کے دست حق پرست سے انہوں نے کی بیعت. حضرت امام فخر الدین رازی کی نا اب وقت وصال قریب آ گیا، شیطان لعین آ گیا. بتاؤں کہ بیعت کرتی کیا ہے، شیخ کامل کی نظر کیا کرتی ہے، کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دینا اس کا مقام کیا ہے، عظمت کیا ہے، اس کا پتہ مرنے کے بعد چلے گا. اب ہمیں سمجھ نہیں ہے. کامل پیر کے ہاتھ میں خدا کی قسم آج اس پرفتن دور میں
یہاں ہر طرف مادیت پرستی ہے، بچا ہوا وہی ہے جس کا ہاتھ کامل بزرگ کے ہاتھ میں ہے، اور کوئی نہیں بچ سکتا۔ اتنے فتنے مادیت پرستی کا دور ہے، لیکن جس کا ہاتھ کسی کامل پیر کے ہاتھ میں، خدا کی قسم وہ اپنی قسمت پہ ناز کرے، وہ اپنی قسمت پہ ناز کرے۔ حضرت امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ کے یہاں نا وہ آ گیا شیطان، مرد وقت قریب ہے، موت کا وقت قریب ہے، شیطان آ گیا۔ شیطان نے کہا ہے کہ امام خدا کو مانتے ہو؟ کہاں مانتا ہوں، ساری زندگی توحید پڑھائی، قرآن حدیث پڑھایا، مانتا ہوں، کیوں نہیں مانتا ہوں، وہی مجھے پیدا کرنے والا۔ کہا دلیل دے اس کے ماننے کی۔ 360 دلیلیں دی حضرت امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ نے، 360 ساری کی ساری شیطان نے رد کر دی۔ لیکن اب یہ مشکل کا وقت تھا، اب شیخ کامل وضو فرما رہے تھے، بہت دور دراز کا سفر تھا، وضو فرمایا، چولہوں میں پانی لیا، وہیں سے ہی ادھر چھینٹے مارے، چھینٹے ادھر مارے تھے، ان کے چہرے پہ جا کے لگے۔ پیر نے یہاں کہا فخر الدین رازی اس لعین کو دلیلیں کیوں دیتا ہے؟ اس بدبخت کو کہے میں اپنے رب کو اگر مانتا ہوں تو بغیر دلیل کے مانتا ہوں، اپنے رب کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں۔ جب وہ امام فخر الدین رازی نے یہ کہا تو پھر وہ شیطان بھاگ گیا۔ بابا بیسی وقار، یہ مرشد کریم جو ہوتے ہیں، اولیاء اللہ ہوتے ہیں، ان کی نسبت خدا سے ہوتی ہے، اللہ سے ہوتی ہے، اللہ سے ہوتی ہے۔ ان کے ہر فعل کا ذمہ دار بھی اللہ ہوتا ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی کے ساتھ بغض رکھا اس کے ساتھ اللہ کا اعلان جنگ ہے۔ یہ ولی بھی خدا کے ہیں اور اعلان جنگ بھی خدا کرتا ہے۔ تو اس لیے میں نے دوسری حدیث پڑھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ جو کسی ولی کا بغض رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اللہ اس سمد اس کی شان ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ لیکن جب اس کے ولی کے ساتھ عداوت رکھی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اپنے اوپر لازم کر لیتا ہوں کہ میں اس کے ساتھ اعلان جنگ بھی کروں گا، اس کو ستیہ ناش بھی کروں گا، اس کو وہ ایمان سے خالی جاتا ہے۔ جو ولیوں سے بغض رکھتا ہے ایمان سے خالی جاتا ہے۔ اللہ کریم جل شانہ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہمیں مرنا جینا نصیب فرمائے، اولیاء کاملین کے اللہ تعالی ہمیں سنگت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکاتے سب حضرات نماز کے لیے تیار ہو جائیں، نماز پڑھ لیں گے، جس کا وضو ہے وضو کر لیں۔